ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی اور کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کو بھی اپنے رحم و کرم کے سایہ سے وافر حصہ عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کے صفات حمیدہ اور ان کے معنوی اور اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے۔ مثلا گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے۔ بکریاں پالنے کے متعلق تو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند روپے کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ خواتین و حضرات، وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نبوت سے قبل بیشتر انبیاء کو بکریاں چرانے پر جو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا تو اس میں کیا حکمت کار فرما تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گھر میں بکری پالنا کس طرح باعث خیر و برکت ہے۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو ہر روز ملتی رہیں۔ دوستو، اگر مذاہب کی تاریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر پیغمبر نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ اب یہ عمل بلا وجہ تو ہو نہیں سکتا، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ علماء کے مطابق اس میں حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ بکریوں پر رحم اور شفقت کرنے کی ابتدائی عمر ہی سے عادت ہو اور رفتہ رفتہ بنی نوع انسان کی قیادت کرنے سے بھی وہ متعارف ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت جیسا منصب جلیلہ بخشے تو رحمت اور شفقت سے وہ ابن آدم کو راہ راست پر لا سکیں۔ اسی اصول کے تحت تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت اور شفقت کی جھلک نظر آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے جب بھیجا جا رہا تھا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ان کو تاکید کر رہے ہیں کہ دونوں بھائی فرعون کے ہاں جا کر اس کو نہایت ہی نرمی سے سمجھانا، شاید وہ نصیحت پکڑ سکے یا وہ اللہ سے ڈر سکے۔ اسی نرمی کا نتیجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں پر فتح عظیم حاصل فرمائی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کے سال مبارکہ میں مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے۔ اس طرح بکریاں چرانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی اور بکری کا دودھ پسند فرمایا کرتے تھے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق آپ نے بکری کو باعث خیر و برکت قرار دیا۔ اسی لیے علماء کی رائے میں بکری خود ایک ایسا بابرکت جانور ہے کہ اللہ پاک کا فضل ہو تو بکری پالنے میں چند ہی دنوں میں وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فتنوں کے زمانے میں ایک ایسے شخص کی تعریف کی گئی ہے جو سب فتنوں سے دور رہ کر جنگلوں میں بکریاں پالے اور ان سے گزران کر کے جنگلوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ فتنوں کے وقت میں یہ بہترین قسم کا مسلمان ہوگا۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر میں بکریاں پالنے کی نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم بکریاں پالو کہ ان میں برکت ہے۔ دوستو، جانور پالنے کے متعلق اور ان جانوروں کے اوصاف کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ابو داؤد میں رقم ہے، آپ نے کہا کہ مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ اس کے پیشانی پر روز قیامت تک مالک کے لیے خیر وابستہ ہے۔ اونٹ پالنے کے متعلق فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے، اور بکری کے متعلق ابن ماجہ میں آپ کا ارشاد ہے کہ بکری باعث خیر و برکت ہے۔ تو اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام احادیث مبارکہ کو نگاہ میں رکھیں تو ایک بات تو طے ہے کہ جس گھر میں بھی بکری پالی جائے گی اس گھر میں برکت کا دور دورہ رہے گا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو باعث برکت قرار دیں اور
وہ چیز امت محمدی کے لیے برکت نہ لے کر آئے۔ بلکہ ناظرین، اگر آپ کے علم میں مزید اضافہ کریں تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بکریاں پالنے کے اس قدر معترف تھے کہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو جنت کا جانور بتلایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ بے شک دوستو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو کس کس طریقے سے نوازنا چاہتا ہے اور اس کے کیا ذریعے بناتا ہے۔ آپ تک ایک اور حدیث پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور نادار لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا۔ آج کے جدید زمانے میں کیٹل فارمنگ ایک اسٹیبلشڈ بزنس ہے اور کیٹل فارمنگ کرنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ یہ دونوں جانور جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے ایسے جانور ہیں کہ ان کو پالنا نہایت ہی آسان ہے، ان کا خرچہ کم جبکہ منافع زیادہ ہے۔ اور بزنس کے اس بنیادی اصول سے ہر کوئی واقف ہے کہ جس بھی تجارت میں خرچہ کم ہوگا تو منافع کی شرح وہاں پر بڑھ جائے گی، اور یہی وہ برکت ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ نیز دوستو، اگر ماڈرن بزنس لینگویج کی صورت میں ہم بات کریں تو بکری ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ اگر بزنس میں مندہ بھی آتا ہے تو وہ کم از کم آپ کے گھر کے لیے فوڈ کا بندوبست کرتی رہے گی۔ آپ اس پروڈکٹ سے دودھ اور گوشت جیسی اہم غذائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ جس بھی زاویے سے دیکھیں تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ بکری پالنا باعث برکت ہے ہر لحاظ سے مبنی برحق نظر آتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کے پالنے کے متعلق ایک اور فرمان روایت کیا جاتا ہے کہ آپ نے تاکید کی کہ گھر میں بہت سے جانور پالو تاکہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہاری آل اور تمہارے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لیے علماء کی نظر میں ہر گھر میں اس طرح کے جانور جیسے کبوتر، مرغ اور بکریاں ضرور پالی جانی چاہیے۔ مختلف ارشادات کی روشنی میں علماء کا ماننا یہ ہے کہ جس گھر میں بھی بکریاں پالی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان جانوروں کی روزی عطا فرمائے گا بلکہ اس گھر کے مکینوں کا رزق بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے فقر کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، اگر جانور پالنے کے متعلق کچھ ضعیف روایات کا بھی ہم سہارا لیں اور آپ تک وہ ضعیف احادیث پہنچائیں تو ان میں سے ایک کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا کہ گھر میں کیوں برکت نہیں ہے۔ آپ کی چچی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواباً سوال عرض کیا کہ برکت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دودھ دینے والی بکری۔ پھر آپ نے فرمایا، جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دینے والی ہوتی ہے تو وہ اس گھر کے لیے باعث برکت ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت 30 بکریاں یا بھیڑیں داخل ہوں گی تو فرشتے دوسرے دن تک اس گھر کی نگرانی کریں گے۔ خواتین و حضرات، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک واقعہ درج ہے کہ جب یمن سے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جو تمہارے پاس آنے والے دوسروں لوگوں کی نسبت زیادہ رقیق القلب اور زیادہ نرم ہیں۔ ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ فخر یعنی اپنے مال و منصب پر بڑائی کرنا اونٹ والوں میں سے ہے، جبکہ اطمینان و تحمل اور وقار بکری والوں میں ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے یہ راز افشاں ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حیوانات کی خصوصیات انسانی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو انسان جس جانور کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے اس کے اندر وہ خصلت خود ہی سرایت کر جاتی ہے جو اس جانور کی طبیعت اور وطنیت کا خاصہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی خاصیت اور طبیعت میں تحمل، مسکینی، نرمی اور عاجزی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بھی شخص بکریاں پالے گا، بکریاں چرائے گا اور بکریوں کے درمیان وقت گزارے گا تو اس کی خو، عادات و اطوار میں بکری کی یہ خصوصیات بھی سرایت کر جائیں گی۔ اسی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں وہ آبادیوں کے قریب رہتے ہیں، لوگوں سے گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں، اپنی نرم دلی اور عاجزی کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی استوار کرتے ہیں۔
تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو یاد ہو ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو یہی نقطہ سمجھایا تھا کہ یہ جو بیشتر انبیاء کرام نے نبوت کے منصب جلیلہ پر فائز ہونے سے پہلے بکریاں چرانے کا عمل کیا، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کار فرما تھی؟ وہ وجہ صرف و صرف یہی تھی کہ ان تمام انبیاء کرام میں رحمت اور شفقت کرنے کی ابتدائے عمر ہی سے عادت ہو جائے، اور رفتہ رفتہ وہ ان ریوروں کی طرح بنی نوع انسان کی قیادت کرنے سے بھی متعارف ہو جائیں، اور اپنی رحمت، شفقت اور نرم دلی سے ابن آدم کو بھی راہ راست پر لا سکیں۔ وائس ڈیلی کی اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جانور پالنے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرمودات بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق بکری کس طرح کسی بھی گھر کے لیے باعث خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ٹیم وائس ڈیلی کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ اس امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے کہ بہت جلد ایک اور معلوماتی سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔